اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ جس رشتے پر یقین ہو کہ دور تک چلے گا، اس رشتے کا اچانک سے دم توڑ دینا انسان کو ذہنی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ انسان دو وجہ سے ہی بدلتا ہے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے اور کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ پر ہو۔ دنیا کے سبھی انسان بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑنا آپ کے لیے خوشی اور فائدے کا باعث بنے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے انسان کو نہ تو خود کی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھائیاں۔ جب عقل مند بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹے انسان کی سچی بات پر بھی کسی کو یقین نہیں آتا۔ آج کل حق کی بات کہنے والا اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے حق کی بات سننا چاہتا ہے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ سوچ تو بدلنا چاہتے ہیں لیکن صرف دوسروں کی۔ سب سے زیادہ اذیت ناک اور بدترین دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی دوست رہا ہو، کبھی بھی کسی کے لیے بہت زیادہ پیار اور ہمدردی کا اظہار نہ کرے۔ جو چیز انسان کو آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ آپ حکم دے کر اپنی بات تو منوا سکتے ہیں لیکن کسی کو اپنا احترام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بتائے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ کرے کیونکہ مجبوری تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑتے۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوئی ہو۔ یہ میرے بس کی بات نہیں، اکثر لوگ یہ سوچ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی تذلیل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔
جس انسان کی زبان فضول بولنے کی عادی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی عقل کو زنگ لگ چکا ہے۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو دو ہی طریقوں سے بدل سکتا ہے، یا تو وہ سخت قدم اٹھا لے یا صبر کر کے وقت بدلنے کا انتظار کرے۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ اچھے بنو لیکن اتنے بھی اچھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں برا بننے پر مجبور کر دیں۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا کریں۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنے سارے جھگڑے ختم کر دیتے ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی بھی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی سے دلیل میں جیتنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر نتیجہ دیکھیں۔ پوری بات سنے بغیر بیچ میں بولنے والے اکثر احمق ہوتے ہیں۔ حرام پیسوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے۔ جلد بازی سے کام لینا بیوقوف اور کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ اپنے دن کی ابتدا دو چیزوں سے کریں، کوشش اور سچ سے۔ کوشش سے آپ کا کام بہترین ہوگا اور سچ سے آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ وقت ہمیں ایک بہترین سبق دیتا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے کسی کے لیے کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ اپنے راز کو قائم رکھنا حکمت ہے، لیکن دوسروں سے یہ توقع کرنا حماقت ہے۔ صحت یقیناً پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ صحت کے ذریعے ہی پیسہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے بھی فائدہ اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت کرے۔ ایک ایماندار آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو بلا وجہ کسی بات کی وضاحت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جس معاشرے میں خوف اور بھوک کا راج ہو، وہاں کے لوگ سوچنے کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گھر کا ایک لاپرواہ شخص پورے گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن اس بات پر ان کو قائل کرنا مشکل ہے کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق سکھاتی ہے۔ جس انسان کے ساتھ تم نفرت کرتے ہو، اس کی دشمنی سے ہمیشہ خود کو محتاط رکھو۔ زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ جنگ ایک خوفناک چیز ہے، لیکن غلامی اس سے بھی بدتر ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کی ہمت بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کیا کریں۔ اگر آپ اپنے دشمنوں سے ناواقف ہیں تو آپ یقینی طور پر خطرے میں پڑ جائیں گے۔ جب ہمارے موجودہ حالات
ہمارے خیالات کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم انہیں مشکلات کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، جب زندگی مایوس ہوتی ہے تب ہی محسوس ہوتی ہے۔ جلد بازی انسان کو ہمیشہ غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اصطلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ آپ کے لیے بہترین سرمایہ وہ مال ہے جس کے ذریعے آپ اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں۔ نماز کو کبھی مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں، اور اپنی نظر کی ہمیشہ حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا اپنی ہمت ہمیشہ برقرار رکھیں۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے انسان کو نہ تو خود کی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کی اچھائی۔ جب دو جاہل ایک دوسرے کی قیادت کریں گے تو دونوں ہی نقصان اٹھائیں گے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر، زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسروں کے رویے کی وجہ سے اپنے اندرونی سکون کو تباہ نہ کرو۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں تو آپ کو جگہ بدلنے کی نہیں بلکہ خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ آپ کی بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھنا جہالت کی ایک نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ آپ اس ماحول میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جس ماحول نے آپ کو بیمار کیا ہو۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ بدلتے ہوئے رویوں پر واہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے ہم سے ہمارے اپنے ہی دور ہو جائیں۔ کمزور انسان پر رحم نہ کھانے والا انسان اپنے سے طاقتور سے ہمیشہ مار ہی کھاتا ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے لیکن سنتا کوئی نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ اگر کوئی آپ کی وجہ سے مسکرا رہا ہے تو آپ کو چاہیے
آپ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ جو بھی کام کریں گے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹ ضرور ہوگا، اور یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ انسان جتنے زیادہ اندھیروں کو جھیلتا ہے، اسے اتنا ہی بڑا سورج نصیب ہوتا ہے۔ انسان کی عقل صرف اتنی سی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اسے شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتا ہے، اور جوانی میں امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین لیتا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی، اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جو لڑتے رہیں یا ناراض رہیں یا ہمیں ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کرے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ قسمت اپنی عنایت دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی، وہ غریبوں کو معدہ تو دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیوقوف پر یقین اور عقل مند شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ خوشامد بیوقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ہونے کی وجہ نہیں سمجھتے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا ہے جس نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے،
آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ وکیل ایک ایسا تعلیمی یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجیے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔